دنیا میں ہزاروں طرح کے لوگ بستے ہیں، الگ الگ سوچ رکھنے والے، الگ الگ یقین رکھنے والے، اسی طرح الگ الگ زندگیوں کا مقصد لیے ہوئے۔ لیکن آخر میں تمام انسان دنیا میں جو بستے ہیں وہ تمام انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اکثر چیزیں تمام انسانوں میں ایک جیسی ہیں۔ انسان خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، غمگین ہوتا ہے تو روتا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر۔ احساسات کے معاملے میں تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ یہی معاملہ ہماری خواہشات کا بھی ہے۔ انسان افریقہ میں رہتا ہو یا آسٹریلیا میں، جھونپڑی میں ہو یا محل میں، خواہشات کے سلسلے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ کاش اور اگر جیسے الفاظ کے آگے ہر انسان کی ڈھیر ساری ایسی خواہشات کی لسٹ ہے جو زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید کسی کو 2 وقت صرف پیٹ بھر کے روٹی کھانے کی خواہش ہو تو کوئی بہت بڑا جزیرہ خریدنے کی خواہش رکھتا ہو۔ خواہشات کا سائز بدلتا ضرور ہے، لیکن ہر انسان کے دل میں آخری سانس تک خواہشات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 3 ایسی خواہشات ہیں جو دنیا کے تقریباً ہر انسان کے دل میں موجود ہیں، چاہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ سے کیوں نہ ہو۔ پہلا، صحت مند رہنا، یعنی ہر انسان بیماری سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسرا، اچھا دکھائی دینا، یعنی لوگوں کو خوبصورت لگنا۔ اور تیسرا، امیر ہونا۔ زندگی کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدلتی ضرور ہیں، لیکن دنیا کے بیشتر لوگوں نے کبھی نہ کبھی یہ خواہشیں ضرور کی ہوں گی۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انسان امیر قسمت سے بنتا ہے۔ جہاں تک صحت مند ہونا اور اچھا نظر آنے کا، ہینڈسم نظر آنے کا تعلق ہے، یقیناً یہ دونوں چیزیں تو قسمت سے ہیں۔ وہیں امیر ہونے کا تعلق قسمت سے زیادہ کئی دوسری چیزوں کے اوپر ہے۔ آج میں آپ کو امیر بننے کا فارمولہ بتانے والا ہوں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امیر لوگوں کی تعداد امریکہ میں موجود ہے۔ 8.7 ملینئرز اور ہزاروں بلینئرز کی وجہ سے امریکن دنیا میں صرف 6% ہونے کے باوجود دنیا کا 80% سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ امریکی اپنی کمائی کا صرف 1.6% حصہ ہر سال دنیا میں امداد میں دیتے ہیں، اور امریکن لوگوں کی یہ امداد دنیا بھر کے ملکوں میں لوگوں کی امداد کی جانے سے جو وہ امداد کرتے ہیں اس سے زیادہ ہے۔ امریکہ وہ ملک ہے جہاں کے غریب کو بھی گھر، گاڑی، علاج، اچھا موبائل فون، بجلی وغیرہ جیسی سہولیات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امریکہ میں پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ سٹڈیز ہوئی۔ ان ملینئرز کو نزدیک سے جانچا گیا جو سیلف میڈ ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ امیر بننے کا فارمولہ کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں اور عام لوگوں میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا۔ نہ ہی جسمانی طور پر وہ دوسروں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور نہ ہی ذہین۔ لیکن زیادہ گہرائی میں دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ ان میں سیلف میڈ ملینئرز میں کچھ ایسی عادتیں ہیں جو کہ ان تمام ملینئرز میں مشترک ہیں، اور وہ عادتیں کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ بیشتر ملینئر نے 2 سے 3 سے 4 مرتبہ اپنی تمام تر دولت، تمام تر کاروبار ہاتھ سے دھو بیٹھے، لیکن پھر بھی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ یہ نمبر 1 خصوصیت ہے سیلف میڈ ملینئرز کی۔ دوسری خصوصیت ہے کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانا۔ بیشتر ملینئرز اس طرح کام کرتے ہیں جیسے کوئی باس ان کے سر پر ہر وقت منڈلا رہا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، رات کو دیر تک کام کرنا، اور یہ بہانے نہیں کرنا کہ وہ کام کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کرنے کے لیے آپ 1000 بہانے بناتے رہتے ہیں، یا پھر ہر مشکل کو پیچھے چھوڑ کر کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ سیلف میڈ ملینئرز اپنے لیے راستے خود بناتے ہیں، جبکہ دوسرے راستے جس وقت بند ہو جاتے ہیں۔ ہنری فورڈ، جنہوں نے دنیا میں آٹو موبائل انڈسٹری متعارف کرائی، 41 سال کی عمر تک ہر کوشش کر چکے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ اپنے گھر کے کچن میں اپنی بیوی اور 12 سالہ بیٹے کی مدد سے جب 41 سالہ مسٹر فورڈ پہلی گاڑی بنا رہے تھے، تو وہ صرف ایک گاڑی نہیں تھی بلکہ اپنی کامیابی کا راستہ بنا رہے تھے۔ جب وہ کام کرتے ہیں تو صرف کام کرتے ہیں۔ بیشتر دفتروں میں لوگ دوسروں سے یا پھر فون پر گھنٹوں باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سیلف میڈ ملینئرز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو پورے دل سے کام کرتے ہیں۔ وہ کرو جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایپل کے مالک اسٹیو جابز نے کہا تھا کہ امیر بننا اتنا محنت کا کام ہے کہ اگر آپ کو اپنا کام پسند نہیں ہے تو آپ بہت جلد اس کام سے بور ہو جائیں گے۔ ہر امیر انسان اپنے کام سے عشق کرتا ہے۔
وہ کرو جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے، کبھی زندگی میں نہیں کو قبول مت کریں۔ کئی سیلف میڈ ملینئرز کے حالات معلوم کرنے پر پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں نا کو ترجیح نہیں دی۔ اس لیے کئی بار ایسے لوگوں نے یا کمپنیاں نے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے ان کو انکار کر دیا تھا، بعد میں سیلف میڈ ملینئرز کے ساتھ کام کرتی ہوئی وہی کمپنیاں نظر آئیں۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ ملینئرز کی خصوصیت یہ بھی ہے، بیشتر ملینئرز کے ساتھ کام کرنے والے لوگ خود کو خوش اور بہت زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ سیلف میڈ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مددگاروں کو خوش رکھ کر ہی کام اچھے طریقے سے کروایا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال دوستو گوگل کا آفس ہے، جہاں تینوں وقت کا کھانا، لانڈری، بچوں کا اسکول، آفس کے اوقات میں اگر آپ ذرا دیر کے لیے سونا بھی چاہیں تو آپ کو بستر تک گوگل کے آفس میں مل جائے گا۔ سیلف میڈ لوگ خود کو تھکا ہوا محسوس نہیں کرتے، نہ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن میں 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی اگلے دن بھر بھی کام کے لیے جانے کے لیے تازہ دم محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی 1 ملین کما کر یہ نہیں سوچتے کہ میں امیر ہو گیا ہوں، بلکہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ 1 ملین سے 2 ملین سے 10 ملین کیسے بنائے جائیں۔ سیلف میڈ ملینئرز کا گلاس ہمیشہ آدھا بھرا ہوا رہتا ہے، یا تو وہ جیتتے ہیں یا پھر تجربہ حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ اگر آپ بھی دوستو میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ملینئرز یا بلینئرز کی گنتی میں ضرور شامل ہو جائیں گے۔ دوستو پیسہ بڑی عجیب چیز ہے، نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہو تو پرائے بھی اپنے۔ اگر آپ کی تینوں خواہشات میں سے کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے تو قسمت کو قصوروار مت ٹھہرائے، امیر بننے کا فارمولہ آپ کے پاس ہے، انتظار مت کریں، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے دوستو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شور کریں کہ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس چینل کی انکم میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے دوستو پیسہ اکٹھا کرنے کی کوئی لالچ نہیں ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جزاک اللہ۔